بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دارالعلم 92 پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کا مقصد ہر علمی اور دینی بات آپ تک پہنچانا ہے، چاہے وہ درس نظامی کے متعلق ہو، تلاوت کلام پاک کے متعلق ہو، یا احادیث مبارکہ کے متعلق ہو، یا فقہی مسائل پر وہ مشتمل ہو۔ ہم نے سوچا کہ دور حاضر کے اندر عوام الناس کو جو ہے قرآن پاک درست انداز سے پڑھنا بہت کم آتا ہے۔ اگر سروے کیا جائے تو 100% میں سے 20% لوگ بھی ایسے شاید نہ ہوں کہ جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوں، علاوہ حفاظ کے علاوہ 20% بھی لوگ نہیں ہوں گے جو درست مخارج سے قرآن پاک پڑھتے ہوں۔ تو اس لیے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس دنیا داری کے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن تلاوت قرآن پاک کے لیے اور علم قرآن کے لیے، علم دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ لوگ گھنٹوں فنی ویڈیوز پر، گھنٹوں فلموں پر، ڈراموں پر، فحاشی اور عریانی پر مشتمل ویڈیوز پر ضائع کر دیتے ہیں، لیکن علم قرآن حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے اپنے چند منٹ وہ وقف نہیں کرتے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اس منظر کو دیکھ کر کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ چلیں خیر، یہ باتیں تو علماء کرام کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس قاعدے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ رحمانی قاعدہ بھی ہے، نورانی قاعدہ بھی ہے، مدنی قاعدہ بھی ہے، اور یسرنا القرآن بھی پڑھایا جاتا رہا گیا۔ تو ہم مدنی قاعدہ، کیونکہ یہ سہل بھی ہے اور اس کے اندر قواعد بھی ذکر کیے گئے ہیں، تو ہم اس سے ہی شروع کریں گے، اور یہ انشاءاللہ عزوجل ہمیں قرآن پاک درست کرنے کے درمیان سب سے پہلے اس کی جو تختی ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری تختی حروف کے مخارج۔ مخرج کہتے کسی ہیں؟ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ حلقی مخرج، لسانی مخرج، شفوی مخرج اور جوفی مخرج، 4 جو ہے وہ مخرج ہیں، اور انہی مخرج کے تحت حروف ادا ہوں گے، اور ہر حرف کا ایک الگ الگ لقب بھی ہے۔ اور پھر ان حروف کو ادائیگی ہے، ان حروف کی ادائیگی کس طرح ہوگی وہ بھی ہم آپ کو عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حلقی مخرج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حروف حلقی مخرج کے تحت جو حروف آتے ہیں وہ 6 ہیں۔ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ تو یہ 6 حروف ہیں، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ حمزہ اور ہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، ح یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا مخرج جو تھا لسانی مخارج۔ اب اس کے تحت کافی سارے حروف ہیں۔ پہلے ہم حروف لہویہ سنتے ہیں۔ حروف لہویہ 2 ہیں، قاف، کاف۔ ایک ہے پرقاف، ایک ہے بریک کاف۔ پرقاف کو پڑھنے کا، اس کی ادائیگی کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے، اور بریک کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب حروف شجریہ جو کہ لسانی مخارج کے تحت ہے، یہ حروف شجریہ 3 ہیں، جیم، شین، یا۔ ان کی ادائیگی یہ ہے کہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ حرف حافیہ یہ ایک حرف ہے، ضاد۔ اس کی ادائیگی یہ ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس کا یہ مخرج ہے۔ مخرج یعنی نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے، یعنی اس کی ادائیگی۔ اب حروف طرفیہ یہ بھی لسانی مخارج کے تحت ہیں، یہ 3 ہیں، لام، نون، را۔ اب ان کا تینوں کا مخارج ہم الگ الگ پڑھیں گے۔ لام کا مخرج ہے، زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون کا مخرج یہ ہے، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را اس کا مخرج زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔
اب بعض مدنی قاعدوں کے اندر ایک بھی تینوں کا قاعدہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر تین الگ الگ ہم نے ہی بیان کیے ہیں۔ اور آگے ہیں حروف نطعیہ، یہ بھی تین ہیں، د تا، ان کی ادائیگی کیا ہے، ان کا مخرج کیا ہے؟ ان کا مخرج یہ ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف لثویہ یہ بھی تین ہیں، ثا، ان کی ادائیگی کیا ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف صفیریہ یہ بھی تین ہیں، صاد، ز، سین، یہ بھی تین ہیں۔ تو ان کی ادائیگی کیا ہے؟ ان کی ادائیگی ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب حروف حلقی اور جو حلقی مخرج کے تحت حروف تھے، لسانی مخارج کے تحت حروف تھے، وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب تیسرا مخرج تھا شفوی مخرج، اس کے تحت بھی کچھ حروف ہیں، حروف شفویہ، یہ چار ہیں، فا، با، میم، واو۔ اب ان کی ادائیگی کیا ہے؟ فا کی ادائیگی یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، فا، اور با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اب چوتھا مخرج یہ تھا جوفی مخرج، حروف مدہ، حمزہ، واو، یا۔ حمزہ اس صورت میں پڑھتے ہیں جب الف پر کوئی حرکت آ جائے، تو یہاں پر حرکت نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے الف، واو اور یا، یہ حرف مدہ ہے۔ جوف دہن یعنی منہ کا جو خلا ہوتا ہے یہ اس سے ادا ہوتا ہے۔ اور خیشوم جو ہے ناک کا بانسا، یہ گنہ کا مخرج ہے، اور گنہ کہتے ہیں کہ ناک کے اندر ایک الف کی مقدار آواز لے جانا، جیسے ہم پڑھتے ہیں ان الذین کفروا۔ یہ ہماری مخارج کے حوالے سے تختی تھی اور ابتدا تھی، تو یہ جو ہم نے مخارج کی ادائیگی کے قواعد ہم نے بیان کیے، مخرج نکلنے کی جو ان کی جگہ ہیں وہ ہم نے بیان کی ہیں، تو ان کا درست طریقہ آپ ادھر سے پڑھیں گے، ادھر سے سنیں گے، اللہ کی رحمت سے محنت کریں گے درست ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی قاری صاحب آپ کی مسجد کے، آپ کے علاقے کے ہیں، تو آپ ان سے بھی ٹائم لے لیں کہ آپ ہمیں 15 منٹ دے دیں مزید، اس کی وہ بھی آپ کی رہنمائی فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق مستقل عطا فرمائے۔